کمر سے بھی آپ پہن لیں. کھولو کھولو بس ٹھیک ہے بہت بس آپ ڈیٹ کر بس آپ اس کا ایکو بند کر دیں. جی ہاں ڈبلنگ بند کریں دھمک بند کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 21 فروری 2021 ہے. آج کا دن ہم نے کچھ عرصہ پہلے مولانا ہدایت شاہ صاحب کے مشورے سے طے کیا ہے. آپ کے یہاں مدرسہ میں حفظ کے طلباء کی دستار بندی ہے، تو میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا. میرے دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت نے آپ کے اور میری رہنمائی کے لیے اتارا ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے نجات کے لیے اتارا ہے. آج دنیا میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ قرآن کریم پر لڑتے دکھاتے ضرور ہیں، عمل کرتے کراتے بہت کم ہیں. ہم اگر پچھلے زمانوں میں دیکھیں تو مساجد کم تھے، مدرسے کم تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا. آج کے دور میں دیکھیں تو مسئلہ الٹا نظر آتا ہے، مساجد کی بہتات ہے لیکن ایمان کی کمی ہے. مدارس بہت زیادہ ہیں لیکن ایمان کی کمی ہے. اس کی وجہ ہم لوگ شریعت کے احکام سے دور ہو گئے ہیں. ہم لوگوں نے شریعت کے شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم مولوی ہیں تو صرف مسجد تک، دیندار ہیں تو صرف نماز تک. ہم اٹھیں گے بازار جائیں تجارت کے لیے تو دینی تجارت کوئی نہیں کرتا. شادی بیاہ میں جائیں تو شادی بیاہ میں سنت طریقہ کوئی نہیں دیکھتا. کوئی غمی یا خوشی کی بات ہو تو مسنون احکامات کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور بھی ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے احکامات سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں. میرے دوستو، ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے. یہ مدارس، مساجد، یہ حفلات، یہ جلسے، یہ گفتگو، یہ بیانات صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی بھولی ہوئی راہ کی طرف دوبارہ آ جائیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف لوٹ کے آ جائیں. ہماری یہ دعوت رجوع الی الوحی والسنہ کی طرف ہونی چاہیے. پیغمبر علیہ السلام پر اترنے والی وحی اور رسول اللہ کے بیان کرنا سنت کی طرف ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن کریم دیا ہے تو اس کا سمجھانے والا بھی ساتھ دیا ہے. قرآن اکیلا نہیں آیا، کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ لازم ہے. اور رسول اللہ اکیلے نہیں آئے، رسول اللہ کے ساتھ رجال اللہ، حزب اللہ، صحابہ لازم ہیں. یہ شریعت کی بنیادیں ہیں کہ جو مسئلہ قرآن کا ہے وہ حضور پاک وضاحت فرماتے ہیں، اور جو مسئلہ حضور کے فرمان کا ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ وضاحت فرماتے ہیں. اور ہم لوگوں نے قرآن کریم بھی ماننا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی احادیث بھی ماننی ہے.
میں بنیادی طور پہ ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ قرآن کریم سورت آل عمران سورت نساء آیت نمبر 113 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے، والحکمہ سنت اور حدیث بھی اتاری ہے، اور اس کے اتارنے کے ساتھ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ آپ کو ان علوم سے واقف کرا دیا ہے، آپ کو ان باتوں سے روشناس کرا دیا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو شریعت سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ نے قرآن اور سنت کے علوم دے کر آپ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ میرے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے اتر کے آیا ہے۔ یہاں پر حیرانگی ہوگی کہ اللہ کی بات تو قرآن ہے، رسول اللہ کی بات قرآن تو نہیں ہے، یہ اللہ نے کیسی اتاری ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں لفظ اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے۔ حدیث پاک میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مراد مطلب اور معنی اور مفہوم میرے اللہ کا ہے۔ بات اللہ کی ہے، رسول اللہ اسے الفاظ کا جامع پہنا دیتے ہیں، الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ قرآن کریم سے ہٹ کے ہیں، لیکن قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی تعویل ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن کی بات کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بتائی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا بتایا، سمجھایا، سنایا، بتایا گیا ہے، اس کی تشریح، اس کا مطلب، اس کی وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کی بات کیسے سمجھیں گے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ آج جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن والدین نے پڑھوایا ہے، اللہ ان کا پڑھوانا قبول فرمائے۔ جن اساتذہ نے پڑھایا ہے، ان کا پڑھانا قبول فرمائے۔ لیکن یہاں پر بس نہ کرنا، آپ نے ان بچوں کو آگے بھی لے کر چلنا ہے۔ جو آج قرآن کی متن، قرآن کا متن اور قرآن کے الفاظ آپ کو سنا رہے ہیں، کل یہ عالم بن کے قرآن کریم کا مفہوم اور قرآن کریم کا مطلب بھی بیان کریں گے۔ میرے دوستو، یہاں پر بس نہیں ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ بچے کو حفظ کرا لیتے ہیں، اس کے بعد اسکول ڈال دیتے ہیں۔ اسکول پڑھائیں، منع نہیں ہے، لیکن حفظ والے سے تعلق برقرار ہو، مدرسے اور مسجد سے تعلق برقرار ہو، ورنہ مسجد سے نکلنے کے بعد جب بچہ کالج جائے گا، اسکول جائے گا، منزل نہیں ہوگی، سبکی نہیں ہوگی، قرآن کا دہرانا نہیں ہوگا، ریوائزنگ نہیں ہوگی، پڑھنا نہیں ہوگا، تو اسے بھولنا شروع ہو جائے گا، اور جب بھول جائے گا تو مجھے بتائیں، نہ پڑھنے والے کا گناہ تو کم تھا، جس نے پڑھ کے بھلا دیا وہ تو ڈبل مجرم ٹھہرا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ رکھو گے تو رسی باندھ کے مہار سے اسے اپنے پاس قابو رکھو گے، تمہارے پاس قابو رہے گا۔ اونٹ کی رسی کھول دو، اونٹ دوڑ جائے گا۔ کہا اونٹ اتنا جلدی نہیں دوڑتا، اگر قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے قرآن جلدی تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ تو آپ صرف یہاں پر بس نہ کریں، بلکہ قرآن کریم کی علوم کو سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کو آگے بھیجیں، تاکہ آپ کی اولاد کل عالم بنے اور آپ کو یوں باتیں سمجھائے کہ ہمارا اللہ، ہمارا نبی قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم کی حیثیت اور حدیث پاک کی حیثیت میں دو چار فرق ذہن میں دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں وہ عظیم چیزیں ہیں جن کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں۔ نماز میں یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے، بلکہ نماز شروع ہی حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک 30 پاروں میں نہیں ہے، 114 سورتوں میں نہیں ہے، 540 رکوع میں نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیات نہیں ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہم نماز کو شروع اپنے نبی کے الفاظ سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز میں تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد اگلی سورت ہے، پھر اس کے بعد مسلسل حدیثیں پڑھتے ہیں۔
یہ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد، یہ حدیث پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، رب اغفر لی ورحمنی، حدیث پاک ہے۔ التحیات للہ والصلوات، حدیث پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آخر میں آیت کو بطور دعا ربی جلنی پڑھ لیں یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں، تو قرآن اور حدیث کی باتیں ملا کر اب نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، لوگ کہتے ہیں نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ آدھی بات ہے۔ پہلے نماز میں حدیث پڑھی جاتی ہے، پھر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم آدھی بات نہیں، ہم پوری بات کرتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں خیر ہے، ادھورے دین پر نہیں ہے، تو ہم پوری بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک کو جو بندہ ویلیو نہیں دیتا کہ حدیث یوں ہے، حدیث کی کیا بات ہے، قرآن کریم کو دیکھیں، انہیں بتائیں پھر آپ کو چاہیے کہ جب آپ نماز شروع کرو تو ڈائریکٹ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اگر حدیث کی حیثیت نہیں ہے تو سبحانک اللہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر حدیث کی ویلیو نہیں ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ سے نماز کو شروع کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں تو نماز صلاۃ کامل نہیں بنتی، نماز مکمل نہیں بنتی، نماز خوبصورت نہیں بنتی۔ وہ تب بنے گی جب حضور علیہ السلام کے الفاظ سے شروع کریں گے اور حضور کے الفاظ پہ اس کا اختتام کریں گے۔ میں ایک جملہ، ایک فرق مزید دے رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث میں ایک فرق مزید یہ بھی ہے کہ جس وقت، توجہ رکھنا یہ بات سلپ نہ ہو جائے، جس وقت دلیل دی جاتی ہے تو پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حضور کے فرمان کا، لیکن دلیل دیتے وقت، لیکن جب ایمان لایا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو پھر پہلا نمبر حدیث کا ہے، دوسرا نمبر قرآن کریم کا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں تاکہ میں اس پر سمجھا سکوں، جب دلائل بیان کریں گے کہ اس کی دلیل یہ ہے، اس کو ثبوت یہ ہے، اس کی ایویڈنس یہ ہے، تو اس کے لیے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پھر رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ ترتیب دلیل کی ہے، ترتیب دلائل ہے، لیکن ترتیب ایمان یہ نہیں ہے۔ جب ایمان لایا جائے گا تو پہلے حدیث پر ایمان لائیں گے تو قرآن پر ایمان بنے گا، ورنہ حدیث نہیں ماننی تو قرآن پر ایمان نہیں بنتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی اگزامپل اور مثال دیتا ہوں۔ یہ جو بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، مجھے جواب دینا، یہ کس کی کتاب ہے؟ سب بولیے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ توجہ رکھنا، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے؟ نعوذ باللہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے۔ قرآن کریم میں اساطیر الاولین، پہلوں کی باتیں ہم نہیں مانتے، تو وہ نہیں مانتے تھے، تو جن نے اس کو پہلوں کی باتیں نہیں کہا، جن نے اسے جھوٹ نہیں کہا، سچ ایمان کہا، وہ حضور کے فرمان کی وجہ سے کہا نا، نہیں سمجھے؟ ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کی بات ہے، غیر اللہ کی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے حضور نے بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، غیر اللہ کی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، جب ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کی باتیں، جب ہمیں حضور پاک نے بتایا یہ اللہ کے قرآن ہے، تو ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہے۔ نہیں سمجھے؟ پہلے ایمان حدیث پر ہے نا۔ اگر رسول اللہ کی بات بھی نعوذ باللہ سچی نہیں ہے تو پھر قرآن بنتا نہیں ہے، پھر کتاب بنتی نہیں ہے، پھر اللہ کی بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ کی بات کو ماننے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا ہے، اور حضور کے بتانے کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ، توجہ رکھنا، اگر کوئی بدبخت قرآن کریم تو چھوڑے پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو، ابھی وہ اللہ کی کتاب کا منکر نہ ہوا ہو، اللہ اسے غرق کر دیتے ہیں۔ صرف حدیث کے انکاری کو، قرآن تو دور رہا، کتاب اللہ تو دور رہی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی نکات افغانی کی جلد اول اٹھائیں، ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگو فرعون غرق ہوا ہے، بحیرہ کلزم میں فرعون کو ڈبکیاں لگی ہیں اور فرعون مرا ہے، اور فرعون کو قیامت تک کی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے تورات کا انکار تھا، کہا جی نہیں، تورات تو اس وقت اتری بھی نہیں تھی، جب فرعون ڈوبا ہے تورات کا ایک لفظ بھی نہیں اترا تھا۔
وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ کلزم کراس کرتے ہیں، وادی عتیق سے نکل کے کوہ طور پر 40 راتوں کا اعتکاف کرتے ہیں، پھر 300 الواح میں تورات نازل ہوتی ہے۔ جب فرعون کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، فرعون نے تورات اپنی آنکھوں پہ نہیں دیکھی، فرعون نے اللہ کی کتاب کا نام سنا نہیں تھا، فرعون نے اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والی تورات کو دیکھا نہیں تھا، تو فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ فرعون مرا کیوں ہے؟ فرعون پر عذاب خداوندی اترا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ون ریزن، ایک ہی وجہ ہے، حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا اس نے۔ حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکاری بنا تھا فرعون، اور حدیث موسیٰ کو ٹھکرایا تھا، حدیث موسیٰ کو ویلیو، حیثیت اور مرتبہ اور رتبہ نہیں دیا تھا، اور حدیث موسیٰ سے کمر پھیری تھی، حدیث موسیٰ کا انکار کیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اب یہ نہ کہیں کہ ہم حدیث کے انکار کر کے اور قرآن کریم کی بات کر کے بخشے جائیں گے، جی نہیں، جیسے قرآن کریم ماننا ضروری ہے ویسے رسول کریم ماننا ضروری ہے، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں قرآن کریم جو بتائے اور رسول اللہ اس کے مخالف بتائیں، یوں نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کے عقل کی کمی ہے، اس کے سوچ کی کمی ہے، فہم کی کمی ہے، اس کے تدبر کی کمی ہے، اس کی فراست کی کمی ہے، اس کی محنت کی کمی ہے، اسے چاہیے وہ اہل علم کے پاس آئے۔ اور رب نے کرم کیا ہے علماء دیوبند پہ، ان کو اللہ نے سمجھانے کی درسگاہ بھی دی ہے اور مسئلہ سمجھا کر دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ بھی دی ہے۔ خانقاہ میں مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، دلی طور پہ درسگاہ میں مسئلہ پڑھایا جاتا ہے کتابی طور پہ۔ تو دونوں چیزیں ہیں، بندہ دیکھ کر پڑھ لے تو کوئی مشکل نہیں بنتی۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیے، اگر فرمان پیغمبر نہ ہو، رسول اللہ کی احادیث نہ ہو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہوں، تو قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا، قرآن کریم میں ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ شراب حرام ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے بولیے، سب بولیے، حرام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو قرآن تو حرام تو نہیں کہہ رہا، آپ حرام کیوں کہتے؟ قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو پھر یہ چلو ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ جب نماز پڑھنے لگو اس وقت تمہیں نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا نماز کے علاوہ ٹائم میں رات کو تو نشہ کر سکتے ہیں نا، پھر یہی پتہ چلا نماز کے علاوہ رات کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ ہو بندہ شراب پی سکتا ہے۔ ایک اور آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے نماز کے وقت نہ پیو، ایک جگہ کہتا ہے فائدہ کم ہے، ایک جگہ کہتے ہیں حرام ہے۔ مطلب یہ مطلب تب سمجھ آئے گا جب حضور کے فرمان کی طرف رجوع کیا جائے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، صحابہ کرام سے معلوم اور عطا پتہ کیا جائے گا، پھر جا کر پتہ چلے گا کہ ان آیات میں پہلے کون سی اتری، پھر کون سی اتری، پھر کون سی اتری۔ ایسے نہیں پتہ چلتا۔ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں سچی ہیں، اور شراب حرام ہے، لعنت ہے، ام الخبائث ہے، غلط ہے، منع ہے، جو پی گا نافرمانی کرے گا خدا اور خدا کے رسول کی۔ تو پھر ان آیات کا مطلب میرے دوستو، نوشہرہ کے مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، کولڈ ڈرنکس کی طرح پی جاتی تھی، جیسے آج کل ہم کولڈ ڈرنکس بوتل یہ پیپسی اور کوک اور 7 اپ پیتے ہیں، کھانے کے بعد ایسے ہی وہاں پی جاتی تھی۔ تو اس کا ڈائریکٹ چھوڑ دینا کہ آج کے بعد نہیں پینا، یہ طبیعتوں پر گراں گزرتا، یہ انسان کے مزاج پر مشکل گزرتا۔ تو رب نے طبع انسانی کا لحاظ کیا ہے، مزاج انسانی کا لحاظ کیا ہے، طبیعتوں کے اوپر اللہ پاک نے گرانی محسوس نہیں فرمائی، بلکہ اس کو پے در پہ ایک وقفے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ منع فرمایا ہے۔ پہلے آیت اتری وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا سنجیدہ طبقہ جو بڑا اور بزرگ طبقہ تھا، اور جن کی باتیں رسول اللہ کی دل پر ڈائریکٹ اثر اور سمجھنے والے تھے، ان نے چھوڑ دیا۔ کہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے ایک دن اسے حرام کرنا ہے، جس کے لیے فائدہ فرما دیا کہ نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، لیکن باقیوں نے نہیں چھوڑا کیونکہ حرام تو نہیں تھا۔ پھر آیات اتری
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलावात तुम सुकारा, नमाज के टाइम पे नहीं पीना। अब तो साहबा ने छोड़ ही दिया कि हमने तो 5 नमाज़ ही पढ़नी है ना, किसी न किसी नमाज में नशा हो तो फ़ायदा, लेकिन हराम फिर भी नहीं किया। एक अरसा गुजरता रहा। उसके बाद क्या हुआ, फिर आयत उतरी कि अब मिजाज बन गए, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, फरमाया जुआ हो या शराब हो या इस्तिस्काम बिल अज़लाम के जो तीर फेंकते हो और वहाँ पर क़ियाफ़ा शनासियाँ करते हो, ये सारे काम रज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान के काम की पलीती हैं, फज्तनिबू, इससे 100% बच जाओ। अब सब ने छोड़ दिया। और उसके बाद इस हद तक शराब से नफरत दिलाई। ये जो गिलास होते हैं, हम जिस गिलास में पानी पीते हैं, जिस कप में चाय पीते हैं, और दूध दान के लिए दूध का अलहदा कप है, उस ज़माने में शराब के लिए अलहदा कप्स होते थे, अलहदा गिलास होते थे। उन गिलासों में पानी पीना भी कुछ अरसे तक मना कर दिया गया। फरमाया अल दुब्बा वल हंतुम वन नक़ीर वल मुज़फ़्फ़त, ये 4 किस्म के बर्तन थे, दुब्बा, नक़ीर, मुज़फ़्फ़त और हंतुम का। ये इन बर्तनों में पानी भी नहीं पीना, दूध भी नहीं पीना। उस ज़माने में चाय थी नहीं, आप पठान लोग चाय पीते हो तो वरना होता है इसमें चाय भी नहीं पीनी, ठीक है। पानी पीना मना कर दिया गया, दूध पीना मना कर दिया गया, उन बर्तनों के इस्तेमाल को मना कर दिया गया। क्यों? कि अगर वो बर्तन जो जिसमें शराब पी जाती थी, वो जाम जिसमें शराब के कप लगाए जाते थे, उसमें पानी पिएंगे तो पुरानी याद आएगी, उसमें पानी पिएंगे तो माहौल याद आएगा, हो सकता है दिल वहां मायल हो जाए। रब ने मना करने के लिए ये भी मना कर दिया। और जब एक वक्त गुजरा, ये नहीं तंजीही थी, एक वक्त के लिए थी, तौक़ीती थी, उसके बाद इजाज़त मिल गई है, क्योंकि अगर वो पाक है तो उसमें पिया जा सकता है। अब मिजाज ठीक हो गए हैं। ये कब पता चलेगा? जब हुजूर के फरमान की तरफ रुजू किया जाएगा, हदीस की तरफ रुजू किया जाएगा, फरमान नबी को देखा जाएगा। अगर सिर्फ कुरान और कुरान की बात करें और फरमान खुदा को छोड़े तो शराब हराम नहीं तो हलाल नहीं तो दरमियाना तो बन जाएगी ना, कोई ना कोई गुंजाइश तो निकल जाएगी, वरना हदीस पाक में इसका कलील कसीर हराम है। तो मेरे दोस्तों, ये तरतीब तब समझ आती है जब हुजूर पाक के फरमान को कुरान की तशरीह समझे, वरना नहीं है। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूँ, मोहब्बत नबी में, इताअत नबी में, प्यार नबी में, रसूलुल्लाह के इश्क में हम लोग वो हैं जो बड़ी इबादत के सवाब को नहीं देखते, हुजूर के कुर्ब को देखते हैं। मैं जुमला कहता हूँ, समझिए ज़रा, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, तवज्जो। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को हज पे ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला पूछने लगा हूँ, मुझे बताइए, जब आप काबतुल्लाह जाएंगे, बैतुल्लाह में मताफ के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे, बैतुल्लाह की एक नमाज के सवाब की तादाद कितनी है? बोलिए बोलिए। 1,00,000 नमाज के बराबर वहां सवाब है। जिसने एक नमाज पढ़ी गोया 1,00,000 नमाजें पढ़ी हैं। जिसने एक सुबह पढ़ी गोया 1,00,000 फजर की नमाज वहां पढ़ी। जोहर, असर, मगरिब, इशा जिसने एक एक पढ़ी गोया उसने 1,00,000 पढ़ी। अगर 5 नमाजें इसने एक दिन में बैतुल्लाह में पढ़ी हैं गोया इसने 5,00,000 नमाजें पढ़ी हैं। एक जुमा पढ़ा है तो 5,00,000 जुमे पढ़े हैं। अब जाएं रसूलुल्लाह के दरबार पे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे जाइए, आपको वहाँ 1,00,000 नमाज का सवाब नहीं है। अहनाफ के मुताबिक 50,000 नमाज का सवाब है। कितना है? हमने 50,000 नमाज का सवाब कम रखा है हदीस पाक के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा दिया। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, हाजी मदीना नहीं जाता? बोलते नहीं है। उम्रे वाला मुअतमिर मदीना नहीं जाता? क्यों जाता है? हर नमाज पे 50,000 कम कर दो। आपको एक जगह से एक दिन में 5 लाख मिले, एक जगह से 2.5 लाख मिले, तो कहाँ जाएंगे आप? 2.5 लाख वाला तो कोई नहीं जाएगा, तो 5 लाख की तरफ जाएगा। तो क्यों जाते हैं? हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अर्फ़ शज़ी उठाएं, इनके हवाले से जो मौलाना ने कलाम फरमाया, वो कहते हैं हमने अजरान की बजाय अजरुन को तरजीह दी है मोहब्बत रसूल की खातिर, इताअत रसूल की खातिर। हमने कहा 50,000 क्या, 5 नमाजों का सवाब भी मिलता, लेकिन हुजूर का कुर्ब मिलता तो हम ले लेते। असल तो कुर्ब नबवी है, असल तो कुर्ब पैगम्बर है, असल तो सोहबत रसूल है।
میرے دوستو، ہم اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں حضور پاک کی مسجد آنے کے لیے، حضور پاک کے سلام عرض کرنے کے لیے، حضور کے دربار میں ٹھہرنے کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں حاضری کے لیے۔ وجہ ہمیں ثواب نہیں، جہاں حضور کا قرب چاہیے ہمیں قرب مل جائے، ہے نا محبت؟ تو محبتوں کی بات اپنی جگہ۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کروں، قرآن کریم اترا ہے تو اس کی تشریح میرے پاک پیغمبر نے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور پاک کی حدیث کو قرآن سے دور کر دیں، جی نہیں، ہو پیغمبر کی حدیث اور ہو قرآن کریم کے مخالف، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ حضور کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کل کسی کافر کو دعوت نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ یہ جب دعوت دے گا تو کافر کہے گا تمہارا نبی اور تمہارا خدا آپس میں لڑتے تھے، کیا جواب دے گا پھر؟ یہ کون سا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ نا بابا، بندے کے عقل کے خلاف ہے۔ عقل کا معاملہ اور ہوتا ہے تو عقل کو ٹھیک کرا لیا جائے۔ دیکھیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ادھر بیٹھا ہوا ایک آدمی اپنی آنکھوں پہ اینک پہن لے، جو اینک دور کی چیز اس کو قریب نظر آئے، مثلا وہ جو اسپیکر ٹھہرا ہوا ہے وہ اس کو یہاں نظر آئے گا، کیونکہ قریب اس نے مائکروسکوپ کی اینک لگائی ہے تو نظر قریب آئے گا، ہوگا قریب نہیں۔ تو ایسے ہی بعض لوگوں نے پتہ نہیں اپنے چشمے بدلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی تعصب کے، کوئی بغض کے، کوئی فرقہ واریت کے، کوئی نفرت کے، کوئی لڑائی کے، کوئی فساد کے، وہ چشمے پہن لیتے ہیں اور اس میں کہیں گے یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ بھائی، اپنے فرقے کا مسئلہ نہ دیکھیں، اپنے مکتبہ فکر کا نہ دیکھیں، اللہ کی بات دیکھیں، اللہ کے رسول کی دیکھیں، حضور کے صحابہ کی دیکھیں۔ تو آپ نے قرآن کریم کو حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور یہ تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں حضور کے صحابہ کے واسطے ملیں گی۔ جن بچوں نے پڑھا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ آپ ان کو عالم بھی بنائیں تاکہ وہ آپ تک یہ مسائل بتائیں اور سمجھائیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔